السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس کا دیکھنا عبادت، جس کا سیکھنا عبادت، اس پر عمل کرنا عبادت۔ چنانچہ قرآن قراء سے نکلا، جس کا مطلب ہے پڑھنا، اور یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ ہم اپنا یہ آج کا جو سیشن ہے اس کا آغاز سورۃ الناس سے کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ سیریز چلتی رہے گی۔ آج کا سیشن 1 ہے جو سورۃ الناس کے بارے میں ہوگا۔ ہم چھوٹی سورتوں سے شروع کریں گے جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم ان کو یاد کر لیں، ان کے ترجمے کو سمجھیں، ان کو سیکھیں اور ان کو اپنی ڈیلی معمولات میں ایڈ کریں۔ چنانچہ سورۃ الناس جو ہے، ناس کا مطلب ہے انسان، ہیومن بینگز، اور سورۃ الناس اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے ایز اے پروٹیکشن، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل اس وقت میں ہوئی کہ جب یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ پر کچھ اثرات تھے، آپ کھانا کھا کے بھول جاتے تھے، نماز پڑھ کے بھول جاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی معوذتین نازل فرمائی، جن میں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ہیں، اور یہ بتایا کہ آپ اس کو پڑھتے جائیے، جیسے جیسے پڑھتے جاتے تھے وہ جادو کے اثرات ختم ہوتے جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اصل میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا ہونا، جادو کرنا، اس کا توڑ بھیجنا، یہ امت کی گائیڈنس اور رہنمائی کے لیے تھا۔ تو یہ جو صورت ہے سورۃ الناس، یہ ہر قسم کی جادو، جنات، ایول آئی یعنی نظر بد، ہر قسم کے اس سے پروٹیکشن ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس کو مسنون طریقے سے پڑھا جائے۔ صبح اور شام کی دعاؤں میں سورۃ الناس کو ایڈ کر لیں تو اللہ رب العزت بچوں کی حفاظت فرمائیں گے، گھر کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کے جان و مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے ہم بلیو یعنی ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ جتنا ہمارا بلیو اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی اللہ رب العزت اس میں اثر ڈال دیں گے۔ چنانچہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس، پہلے میں اس کی تلاوت اور ترجمے کو ڈسکس کریں گے ہم، پھر اس کا جو تشریح کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو فرمایا قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، وہ لوگوں میں سے بھی ہیں اور وہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں۔ اسی کا ہم انگلش ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ قل سے اعوذ برب الناس، آئی سیک پروٹیکشن فرام دا لارڈ آف دا پیپل، الہ الناس فرام دا کنگ آف دا پیپل، ملک الناس from the king of the people، الہ الناس from the lord of the people، من شر الوسواس الخناس، from the evil of the whisperer، الذی یوسوس فی صدور الناس، who whisper in the hearts of the people، من الجنۃ والناس، they are from the human beings and from the jinns۔ یہ تو ہو گئی ہے ٹرانسلیشن۔ اب اس کی تشریح، اللہ رب العزت نے اس صورت میں ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہم کیسے اپنے ارد گرد ایک مضبوط شیلڈ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں پروٹیکشن ملے گی۔ پروٹیکشن شیلڈ ہے یہ صورت۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو،
اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ لوگوں کے رب ہیں، وہ پالنے والے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ایک دعا میں فرمایا نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اللہ رب العزت گویا کہ انسان کے پالنے والے ہیں۔ اب ماں جب پالتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اس کو تکلیف پہنچنے سے، اس کو ہر قسم کے نقصان ضرر سے، ہر قسم کے ہارم سے بچانے کی کوشش کرتی ہے بچے کو، اللہ بھی اسی طرح بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو بتا رہے ہیں کہ میری پناہ مانگو، میں رب ہوں اور میں تمہیں ہر قسم کی مشکل سے، ہر قسم کی ایول آئی، میجک، ہر چیز سے پناہ دوں گا، شیلڈ تمہیں فراہم کروں گا اگر تم سچے دل سے اس صورت کو پڑھو گے۔ پھر فرمایا ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے، وہ صرف رب ہی نہیں ہے بلکہ وہ مالک بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، لارڈ ہے، معبود ہے، جس کو ہر چیز پر قدرت بھی حاصل ہے۔ والدین سم ٹائمز حفاظت تو کرتے ہیں لیکن ان کو اتنی قدرت حاصل نہیں ہوتی، مثلا بچے گھر سے باہر گئے تو ماں پڑھ کے تو پھونک دے گی، اب وہ جب تک وہ سکول میں ہے وہ اس کو دیکھ نہیں پاتی، اس کو ویسی شیلڈ نہیں فراہم کر پاتی، لیکن اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہیں، تو وہ اللہ رب العزت بندے کے کیا ہیں، لارڈ ہیں، الہ ہیں، جو ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حفاظت کر سکتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، خناس کے شر سے، یعنی وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے، جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب وہ وسوسے ڈالنے والے کون ہیں؟ تو جنات تو وسوسے ڈالتے ہی ہیں، شیاطین وسوسے ڈالتے ہی ہیں، انسان کے دلوں میں جو مختلف خیالات آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو انسان کو وہم میں مبتلا کرتی ہیں، شک میں مبتلا کرتی ہیں، خوف میں مبتلا کرتی ہیں، وہ ساری وسواس میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت، اور وہ وسواس کون ڈالتا ہے؟ بعض دفعہ موسٹلی شیاطین ڈالتے ہیں، جو دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ ایبیلٹی دی ہے کہ وہ آپ کی سوچ میں کوئی خیال لا سکتے ہیں شیاطین۔ لیکن بعض دفعہ کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے کو یعنی غلط خیالات کی طرف لے کے جاتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں بظاہر لیکن اندر سے آپ کے دشمن ہوتے ہیں، حسد کی ایسی نگاہیں ہوتی ہیں، ایسا یعنی کوئی ایسا جادو، کوئی ایسا میجک، کوئی ایسے الفاظ جو میجک جیسا اثر کرتے ہیں، اور کوئی ایسی ایول آئی، نظر جو ہے نظر بد حق ہے، تو نہ ایول آئی جو ہے وہ سب بھی اسی کے انڈر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس، اس بندے کے، اس کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ اسی لیے آگے یہ بھی فرما دیا کہ وسوسے دل میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، دل میں تو وسوسہ یعنی انسان کی ایبیلٹی نہیں ہے، تو ایکچولی بعض لوگوں کے کلام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو شک میں مبتلا کر دیتے ہیں، جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، وہ انفلوئنس کرتے ہیں آپ کو، بیڈ انفلوئنسرز ہوتے ہیں جو آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں غلط چیزوں کی طرف۔ یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی انرجی، ایمان کی، فیتھ کی انرجی کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو ان سب کے شر سے اللہ نے اس میں ہمیں پناہ سکھائی، ہمیں شیلڈ عطا کی۔ اسی لیے آگے فرما دیا من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو روزانہ ایڈ کریں اپنے ڈیلی معمولات میں، صبح شام کی دعاؤں میں پڑھتے رہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو ایک شیلڈ عطا فرمائیں گے جو آپ کی حفاظت فرمائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔